نویں ذی الحجہ کو کرنا ہے۔ وہ جس قاعدے کے مطابق سرکار نے اولاد کے اور قرآن کے مل کر رہنما ہونے کا اعلان کیا، وہ عرفات میں کیا تھا۔ کوئی سینٹرل قسم کا پروملگیشن ہوتی تھی، اعلان ہوتا تھا تو اس کو عرفات میں کرتے تھے، تاکہ کل روئے زمین پر جتنے بھی اصحاب رائے ہیں، قرآن یا حدیث کو یا دین کو سمجھنے والے ہیں، ان تک بات پہنچ جائے، ساری دنیا میں پہنچ جائے گی۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے بعد میں حضرت حضرت قرار کو سورہ توبہ کی چند آیات دے کر کے بھیجا کہ اے علی، تم نے میدان عرفات میں ان 4 چیزوں کا اعلان کرنا ہوگا۔ کون کون سی 4 چیزیں؟ ایک یہ کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا صلح حدیبیہ میں اور ان قواعد کی پابندی کی جو وہاں طے ہوئے تھے، ہم اس وعدے کے پابند ہیں، ہم ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، ان کے جان مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ انہوں نے اس وعدے کی پابندی کی ہے۔ نمبر 2 کہ کوئی کافر کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ کافروں کے لیے آج کے بعد کعبہ شریف کی عارضی پابندی ہے، وہ نہیں آ سکتے۔ نمبر 3 فرمایا کہ جنہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے اور اعلانیہ کی ہے، وعدہ توڑا ہے، ہم ان کو موقع دے دیں 4 مہینے تک چل پھر سکتے ہیں، ہم اس وعدے کے پابند ہیں۔ 4 مہینے کے بعد ہماری تلوار کی زبان سے ان سے بات ہوگی، ادھر ہم ان سے جنگ کریں گے۔ ان 4 چیزوں کا اعلان اے علی جا کے آپ کریں۔ جب علی مرتضیٰ پہنچے بیر علی تک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ذات پاک نے ان سے پوچھا اے علی کیسے آئے ہو، امیر ام مامور، امیر بننے کے لیے آئے ہو یا پیچھے چلنے کے لیے؟ انہوں نے کہا جس کو سرکار نے امیر بنایا نا وہ میرا امیر ہے، میں اس کے پیچھے چلوں گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ علی مرتضیٰ سے جبراً خلافت کا قائل نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے سرکار کی تعلیمات کے مطابق خلفائے راشدین کو خلیفہ تسلیم کیا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت تمام خلفائے راشدین کو سچا خلیفہ مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے علی نے جب مانا تو ہم کیوں نہ مانیں۔ اب حضرت یہ وہاں پہنچے، حضرت کیا ہوا، فوراً صدیق فرماتے یہ جن چیزوں کے اعلان کے لیے آئے ہو یہ اعلان تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ چٹ آپ مجھے دے دیں، اس کے مطابق میں اعلان کر دوں گا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ مولا مرتضیٰ کا فارمولہ ہے کہ نص کتاب اللہ اور نص رسول اللہ کے موجودگی میں یہ ایسا ایکسپریس پروویژن میں جو سرکار کا آرڈر ہے یا قرآن کا آرڈر ہے، اس کے اندر اجتہاد ذاتی رائے کوئی استعمال نہیں کر سکتا، اس میں اجتہاد کرنا حرام ہے۔ فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ لوگ اہل بیت ہیں، اب اپنے قیاس سے کسی کو گھسیٹنا چاہے، کہا یہ نص کتاب اللہ کی موجودگی میں اجتہاد حرام ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات سرکار نے مجھے کہا اعلان کرو تو میں آپ کو نہیں دے سکتا، یہ اجتہاد ہے۔ نص کتاب اللہ، نص کہتے ہیں ایکسپریس پروویژن میں جو آرٹیکلز ہوں ان کو کہتے ہیں نص، ایسا حکم جس میں ابہام نہ ہو، واضح ہو، شک و شبہ نہ ہو، وہ نص ہے۔ کتاب اللہ میں ہو تو، سنت رسول اللہ میں ہو تو، نص کتاب اللہ یا نص رسول اللہ، قرآن کا واضح حکم یا حدیث کا کوئی واضح حکم، اس میں اجتہاد کرنا حرام ہے۔ آج تک اصولیوں کا جو اسلامک جورسپروڈنس ہے، یعنی اصول قانون، اس کے اندر یہ قاعدہ موجود ہے، اور اس قاعدے کا بانی کون ہے؟ مولا مرتضیٰ سرکار کا انا مدینۃ العلم و علی بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں آئی؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، آپ مولا مزار جواب نے فرمایا
کہ مجھے کیا پتا، مجھے آپ سرکار سے جا کے پوچھ لیں۔ وہ واپس آئے، سرکار سے آ کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے بارے میں کوئی آیت آئی ہے؟ کہا آج تو کوئی نہیں آئی۔ کہا یہ جو آپ نے آرڈر دیا ہے اس کی تعمیل تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی اعلان کے آپ کی طرف سے اعلان کر سکتا ہوں، تو یہ علی کو کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا یہ اعلان یا میں کر سکتا ہوں یا میری آل کر سکتی ہے، کیونکہ تو میری آل میں سے نہیں ہے اس لیے تو اعلان یہ نہیں کر سکتا۔ ابو بکر صدیق جیسا متقی کون ہے؟ اگر ہر متقی پر غیر آل محمد تو پھر ابو بکر صدیق آل ہونے چاہیے۔ جب مکہ شریف سے ہجرت فرمائی تو بھی علی مرتضیٰ کو چھوڑا، لا یؤدی انی احد الا انا او علی، کہ کوئی ادائیگی کروں یا میں کروں تو میری ادائیگی ہے، یا علی ادائیگی کرے تو وہ میری ادائیگی ہے۔ علی اٹارنی جنرل ہے، اس کا ساختہ پرداختہ مختار بن مضر کا مثل ساختہ پرداختہ ذات خیش اپنی کے ہوگا، اس کا قول اور فعل وہ میرا قول اور فعل ہے، یہ میری طرف سے مختار ہے۔ اب واضح ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ اس نے ثابت کر دیا یا نہ کر دیا؟ اس کو ملا علی قاری نے بھی ایصال ثواب کے چیپٹر میں صفحہ 125 پر شرح فقہ اکبر کے اندر لکھا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا ایک بہت نمبردار قسم کا مولوی، یہ صاحب فقہ اکبر ہے، نامی آدمی ہے۔ ان باتوں نے ثابت کر دیا کہ جو فیصلے نہیں ہوئے تھے نا، آج نویں ذی الحجہ کو سرکار نے یہ اعلان پہلے نہیں کیا تھا کہ اے صحابہ کرام، اے تمام امت کے معتبرین، تمہاری رہنمائی کرنے کا کام قرآن کرے گا اور میری اہل بیت کرے گی۔ اسی لیے تمام اولیاء اللہ کا مذہب ہے ہر زمانے کا جو ولی ہوگا وہ اہل بیت رسول میں سے ہوگا، کیونکہ اصل میں امامت ان کی ہے۔ کوئی بھی کتنا بھی بزرگ ہے سارے اولیاء اللہ کا سردار نہیں ہوگا، اور قیامت تک اس پر مناپلی اہل بیت کی۔ لکھا ہے امام ربانی مجید الثانی شیخ احمد سندھی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکتوبات شریف اس کا لیٹر نمبر 123 اس کے اندر کہا کہ حضرت مولا مرتضیٰ اپنی تخلیق عنصری سے پہلے، یعنی ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی ولایتیں تقسیم کرتے رہے، ولی بناتے رہے، پھر ان کی اولاد کے ائمہ بناتے رہے۔ اب قیامت تک کیا ہوگا؟ جب بھی کسی کو ولی بنایا جائے گا، خاتون جنت اس کو پریزائڈ کریں گے۔ اپنی اولاد کے دشمن کو کوئی ولی بناتا ہے؟ اگر ولی بنانا خاتون جنت کی مرضی پر ہے تو وہ اجازت دیں یا نہ دیں، تو پھر کسی کی کیا طاقت ہے اپنے طور پر ولی بن جائے؟ آج تک جو اولیاء اللہ اور تمام مسلمان خاتون جنت کی تعظیم کرتے چلے آئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا فیضان ہے ولایت کے فنڈ پر انچارج جو ہے وہ جناب سیدہ خاتون جنت ہے۔ اب وقت اختتام پذیر ہو گیا، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اتوار کی صبح جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد اونچی آواز سے تکبیر کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک جاری رہے۔ یہ قربانی جو ہے یہ 10ویں کو بھی کی جا سکتی ہے، 11ویں کو بھی کی جا سکتی ہے، 12ویں کو بھی کی جا سکتی ہے۔ 3 دن تک قربانی درست ہے۔ اور کسی سبب سے بارش ہو یا موسم خراب ہو یا کسی اور عارضے کی وجہ سے عید نہ پڑھی جا سکے، دوسرے دن بھی پڑھی جا سکتی ہے، تیسرے دن بھی پڑھی جا سکتی ہے عید الاضحیٰ، لیکن عید الفطر 2 دن پڑھی جا سکتی ہے، زیادہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے وما علینا۔ جس وقت سورج نکل کے نیزہ پر بلندی پر آتا ہے، یعنی اس کی ٹکیاں زردی سے سفیدی مائل ہوتی ہے، اس کے دیکھنے پر آنکھ قادر نہیں ہوتی، وہ اس کا آغاز ہے۔ اور نصف نہار پر سورج آنے سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عید میں
جلدی کرنی اس لیے افضل ہوتی ہے تاکہ وقت پر قربانیاں ہوں اور غریب لوگ اپنے گھروں میں گوشت لے جا کے اپنے بال بچے کی عید کا بندوبست کر سکیں۔ وہ جو عید الفطر گزری ہے اس کے متعلق ہے، اس عید کے اندر دیر کرنی چاہیے، کیونکہ فطرانے کی ادائیگی کے لیے امام کہے گا جو فطرانہ ادا نہیں کرے گا اس کا روزہ مقبول نہیں ہوگا، لٹکا رہے گا، تاکہ مسلمانوں کو فطرانہ وقت پر ملے، وہ اپنے بچوں کے لیے عید کا بندوبست کریں۔ مسلمانوں کی عیدوں میں اور کافروں کی عیدوں میں یہ بنیادی فرق ہے۔ اسلام جب آیا تو حضرت مدینہ شریف میں 2 عیدیں ہوتی تھیں، ایک مہرگان موسم خزاں کی اور دوسرا موسم بہار کا جو پہلا دن ہے نوروز اور مہرگان، یہ کافروں کی عیدیں تھیں۔ ایک عید کا موسم بہار کا پہلا دن اور ایک موسم خزاں کا پہلا دن، مہرگان اور نوروز۔ اسلام نے ان دونوں کا کاٹا، کہا ان دونوں عیدوں کا مقصد غریبوں کو ستانا ہے، ان کو دکھ پہنچانا ہے، ان کے بچوں کو ریجھنے پر مجبور کرنا ہے، تو پہلے اور مسلمانوں کو کے لیے بھی عید کا بندوبست کرو، پیچھے اپنے لیے بندوبست کرو۔ یہ اسلام کا اور کافروں کی عیدوں کا بنیادی فرق ہے۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ 7 بجے عید کا وقت بتلایا دوستوں نے، وہ اس میں نے کچھ تاخیر کے بارے میں کہا تھا بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس دور دور سے لوگ عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو پھر ان کو تھوڑا چانس مل جائے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔